بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے فلسفہ اسلامی کے تعارف میں ہماری گفتگو تھی کہ تقریباً مقدماتی جتنے مباحث ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر مباحث کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری درس ہوگا اور اس درس کے بعد فلسفے کے مسائل کا ایک مختصر دورہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ آغاز میں جو اہم ترین فلسفی مسائل ہیں ان کو سادی زبان میں بیان کریں اور ان مباحث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ملا صدرہ کے اختصاصی نظریات کا بھی ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آج کے جلسے میں جو ملا صدرہ کے حکمت مطالعہ کے بارے میں گفتگو تھی، کافی نکات عرض ہوئے، کافی اور باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس دورے کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آج چند اور نکات بیان کر کے اس بحث کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ جلسات میں ملا صدرہ کے حکمت مطالعہ کے بارے میں مختلف باتیں عرض ہوئی۔ ملا صدرہ کی حکمت مطالعہ کی خصوصیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ آخری بحث جس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی جانب بھی اشارہ کیا جائے وہ ہے فلسفہ اسلامی میں حکمت مطالعہ کی روش اور اسلوب۔ آخوند صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو فلسفے کے اندر روشیں تھیں، خصوصاً حکمت مشاء کے اندر روش عقلی تھی کہ فقط خالی روش عقلی کو ملا صدرہ کافی نہیں سمجھتے کہ فلسفہ مشاء کے اندر جو مباحث اور حقائق کو سمجھنے کا طریقہ، اسلوب اور روش ہے وہ عقلی محض ہے۔ ان کے مقابل میں عرفاء اور صوفیہ ہیں کہ جن کے ہاں فقط اور فقط روش شہودی ہے کہ عرفاء اور تصوف کا ماننا تھا کہ کسی بھی حقیقت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ کشف و شہود کا سہارا لیا جائے۔ حقائق کو فقط کشف و شہود کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ برہان ناقص ہے، برہان کے ذریعے سے آپ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا تھا کہ جہاں شہود ضروری ہے وہاں پر شہود کے ساتھ ساتھ برہان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ کامل حکیم اور فلسفی وہ ہے کہ جس کے پاس روش برہانی بھی ہو اور خود بھی صاحب شہود ہو، خود بھی صاحب کشف شہود ہو، تبھی ایک کامل فلسفی بن سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کا ماننا تھا کہ علم حصولی اور علم حضوری کے اندر تطابق کا ہونا ضروری ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات بعد میں عرض کی جائے گی۔ مسائل فلسفے میں علم کے بعد میں علم حصولی اور علم حضوری کو کھولیں گے۔ علم حصولی کا معمولاً تعلق مفاہیم و براہین کے ساتھ ہے، علم حضوری کا تعلق اصل واقع، کشف اور مر واقع کے ساتھ ہے، اس حقیقت کو پا لینا ہے۔ علم حصولی سمجھنا ہے اور علم حضوری اس حقیقت کو پا لینا ہے۔ تو آپ یعنی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کامل حکیم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس برہان کی قوت کے ساتھ ساتھ شہود کا محکم راستہ بھی ہو، شہود کی تکیہ گاہ بھی ہو۔ خلاصہ کلام اس طریقے سے کسی حد تک حکمت مشاء اور عرفان کے درمیان قربت ایجاد کرتے ہیں، یعنی روش شہودی کو بھی معتبر سمجھتے ہیں اور روش برہانی کو بھی معتبر سمجھتے ہیں۔
اگرچہ ملا صدرہ کا جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ان کا آغاز اور ابتدا اگر دیکھیں تو آپ کو ملا صدرہ ایک کاملاً بحثی اور روش عقلی کا شیدا نظر آتا ہے، لیکن بہرحال بعد میں اپنے فلسفے کو شہود کے ذریعے سے استحکام بھی عطا کرتے ہیں۔ البتہ اس نقطے کو بھی تاریخی اعتبار سے نہیں بھولنا چاہیے کہ ملا صدرہ سے پہلے ان کے جو استاد تھے میر داماد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی روش بحثی اور اشراقی کے قائل تھے، اور ملا صدرہ ان کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے استاد کی روش کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میر داماد روش اشراقی کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مشائی فلسفی گردانے گئے، لیکن ملا صدرہ نے ان دونوں روشوں کو اتنا خوبصورت طریقے سے نبھایا کہ ہمارے سامنے ایک جدید نظام کے مخترع اور موجد بنے۔ اسی طریقے سے میر داماد سے پہلے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ملا صدرہ سے پہلے، میر داماد سے پہلے شیخ اشراق بھی جو روش اشراقی کو درست قرار دیتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ روش درست ہے، ملا صدرہ کا ان کے آثار سے بھی مستقیماً رابطہ تھا، لیکن ملا صدرہ اور شیخ اشراق میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ شیخ اشراق کا ماننا تھا کہ ایک مطلب اگر شہود سے ثابت ہو جائے تو اس پر برہان نہ بھی ہو تو بھی وہ مطلب قابل قبول ہے، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے ہیں کہ نہ آغا جان، جب تک ایک شہودی مطلب پر عقلی برہان قائم نہ ہو آپ اس مسئلے کو فلسفی مسئلہ نہیں شمار کر سکتے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کا فلسفی ہونا اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ اس پر برہان عقلی قائم کریں، اگرچہ شہود اس کے استحکام میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق تھا ملا صدرہ میں اور شیخ اشراق میں۔ اس کے علاوہ بھی جو ملا صدرہ اور شیخ اشراق میں ایک دوسرا فرق ہے وہ دین اور شریعت کا ہے، کہ مثلا ملا صدرہ سے پہلے جتنے بھی حکماء ہیں وہ آیات اور روایات کو مسائل فلسفی میں تائید کی حد تک مانتے تھے، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آیات اور روایات کے بارے میں ایک علیحدہ طرح دیتے ہیں، ایک علیحدہ نقطہ نظریہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، آیات اور روایات کے بارے میں ملا صدرہ کا نقطہ نگاہ کیا ہے اس کو ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ ملا صدرہ کا ماننا تھا کہ دین مطالب فلسفی میں کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کا معیار ہے۔ اسفار میں کافی جگہوں پر کہتے ہیں تباً للفلسفۃ لا تطابق قوانینها قوانین الشرع، لعنت ہو ایسے فلسفے پر کہ جس فلسفے کے قواعد دین کے ساتھ تصادم رکھتے ہوں، دین کے ساتھ ٹکراؤ رکھتے ہوں۔ ملا صدرہ کا ماننا تھا بہت سارے فلسفی مسائل میں کھرے اور کھوٹے کا معیار دین ہے، اور دین کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ مطالب فلسفی درست ہے یا درست نہیں ہے، کون سے صحیح ہے کون سے غلط ہیں۔ البتہ اس بات کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ملا صدرہ کے فلسفے کو آپ کہیں کہ فلسفہ نہیں ہے، کلام ہے، کیونکہ اگر آپ دین کو معیار قرار دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلسفے سے ہاتھ ہٹا لیا، کیونکہ کسی بھی مسئلے کی فلسفیت کا معیار یہ ہے کہ آپ اس پر دلیل عقلی قائم کریں، روش عقلی کے ذریعے سے وارد ہو۔ ملا صدرہ تمام مسائل میں اسی طریقے سے ہے، تمام مسائل کو عقلی روش سے اس بات کرتے ہیں، لیکن دلیل عقل کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حقیقت شناسی اور ایک رؤیت کونیہ، ایک جہان شناسی نقل اور دین کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس پہنچی ہے، اور قطعی طریقے سے ہمیں معلوم ہے۔ اگر بہت سارے مقامات پر ملا صدرہ کہتے ہیں کہ آپ فلسفی روش کے ذریعے سے کچھ نتائج تک پہنچتے ہیں کہ جو دین کے برخلاف ہے، وہاں پر آپ کو اپنی روش پر تجدید نظر کرنی چاہیے، آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، حتماً کسی جگہ پر آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر دین ایک مسئلے کو صریح اور واضح طریقے سے بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ
آپ نے جو اس کے خلاف بات کی ہے قطعاً کسی جگہ پر غلطی کی ہے۔ لہذا ملا صدرہ یہ نہیں کہتے کہ دین کی بات کو آپ تعبداً اور تقلیداً مانیں۔ تعبداً اور تقلیداً مانیں گے تو آپ فلسفی نہیں رہیں گے۔ فلسفی کسی مطلب کو تقلیدی طور پر نہیں مانتا، عقلی برہان سے مانتا ہے، لیکن بہرحال دین ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے اپنے مقام پر۔ یہ ملا صدرہ کا ماننا تھا۔ اور ملا صدرہ کا خود یہ ہے کہ مباحث دینی میں روش عقلی کو استعمال کریں، کیونکہ حقائق ہستی کی شناخت دین کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ متون دین میں تدبر کریں، وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ مثلا بحث کی خشکی سے باہر نکلنے کے لیے ایک آدھ مثال بھی دو۔ متون دینیہ میں تدبر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم حادث ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ عالم ہمیشہ سے ہے، نہ، حدوث عالم ہے۔ اور معاد جسمانی بھی آپ کو متون دینی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں یہ متون دینی میں تدبر کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے یعنی صدرہ نے حدوث عالم کو بھی ثابت کیا، معاد جسمانی کو بھی ثابت کیا، لیکن صدرہ کہتے ہیں کہ بابا ان مسائل کو میں نے فلسفی انداز سے ثابت کیا ہے، صرف تقلید محض نہیں ہے، شریعت سے الہام ضرور لیا ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں کو فلسفی اور عقلی معیارات کے مطابق ثابت کیا۔ اس طریقے سے ملا صدرہ اپنے فلسفے کو دین کے بالکل قریب لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، جو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اہل دیانت جو دیندار اور متکلمین فقہا وغیرہ تھے، معمولاً 3 مسائل کی وجہ سے اہل فلسفہ کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو کافر قرار دیتے تھے۔ مثلاً جیسے امام غزالی نے ابو علی سینا پر جو ایرادات کیے، 3 مسائل کی بنا پر ان کو کہا کہ کافر ہے۔ ایک علم الہی کا مسئلہ کہ بقول امام غزالی کے کہ فلاسفہ مشاء علم باری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جزئیات کا عالم نہیں ہے، حالانکہ ابو علی سینا بھی ایسے نہیں کہتے تھے، لیکن بہرحال کلامی کتابوں میں یہ مشہور ہے۔ ابو علی سینا کچھ اور کہتے تھے، لیکن یہ ایک ایسی تہمت ہے اہل فلاسفہ پر جو معمولاً کلامیوں کے فقہا کے کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ دوسرا مسئلہ حدوث عالم کے بارے میں ہے۔ تیسرا مسئلہ معاد جسمانی کے بارے میں، کہ بعد کے فلاسفہ نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ان 3 مسائل میں بہرحال ایک خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر پائے۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں مسائل میں بے نظیر بیانات کے ذریعے سے اہل دیانت، فقہا اور محدثین کے باقاعدہ کافی اور شافی جوابات دیتے۔ آپ کا نظریہ جو انشاءاللہ ہم مسائل فلسفے میں بیان کریں گے، حرکت جوہری کا نظریہ، حرکت جوہری کے ذریعے سے حدوث زمانی عالم کو ثابت کرتے ہیں۔ ملا صدرہ ثابت کرتے ہیں کہ لحظہ بلحظہ، دم بدم عالم طبیعت حرکت اور سیر کے عالم میں ہے۔ جب حرکت اور سیر کے عالم میں ہے تو تمام عالم لحظہ بلحظہ جدید ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ملا صدرہ ایک خوبصورت نظریہ لیتے ہیں کہ بابا فیض خدا تو دائمی ہے، وما کان عطاء ربک محظورا یا دائم الفضل علی البریہ۔ فیض خدا تو دائمی ہے، لیکن جو مستفیض ہے وہ داثر ہے، وہ زائل ہے، وہ حادث ہے، کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو حرکت جوہری کے باب ہے۔ یہ حدوث عالم کے بارے میں آپ کا نظریہ۔ علم الہی میں بھی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، کہ خوبصورت ترین تعبیر علم الہی کے بارے میں، اس کے ذریعے سے بھی تمام شبہات اور تمام اعتراضات کا حل پیش کرتے ہیں۔ معاد جسمانی میں بھی ملا صدرہ معاد جسمانی میں بھی معاد جسمانی کے قائل ہے، منتہا جسم عنصری مادی اور جسم اخروی برزخی کے درمیان تفریق کو ثابت کرتے ہیں۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ قیامت معاد جسمانی ضرور ہے، لیکن عنصری مادی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جسم اخروی ہوگا، برزخی ہوگا۔ جسم اخروی اور برزخی بہرحال اس دنیاوی جسم سے فرق کرتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی انسان کے اپنے ملکات ہے۔
ملکات انسانیہ سے وہی جسم اخروی اور برزخی بنتا ہے کہ برا للکلام تفصیل انیق فلیطلب من مقامہ۔ اس طریقے سے ملا صدرہ کے بحث کے بارے میں تقریباً ہم اختتام پر پہنچتے ہیں۔ آخری نقطہ فقط عرفان نظری اور حکمت متعالیہ کا ایک چھوٹا سا تقابل کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عرفان نظری کے جس کی بنیاد باقاعدہ شیخ محی الدین ابن عربی کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے کہ 7ویں صدی سے یہ عرفان نظری کو باقاعدہ منظم نظام کی شکل میں محی الدین ابن عربی شیخ اکبر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے شاگرد صدر الدین قونوی اس کو اور زیادہ منظم کرتے ہیں۔ پھر صدر الدین قونوی کے شاگرد مؤید الدین جندی ہے، سعید فرغانی ہے، تلمسانی ہے، یہ شخصیات آگے بڑھاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عرفان نظری ایک اپنے مقام تک پہنچتا ہے۔ لیکن عرفان نظری اور حکمت مطالعہ میں اصل بنیادی تفاوت برہان ہے۔ دیکھیں، عرفان نظری میں بھی استدلال سے مدد لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حکمت مطالعہ میں بھی شہود اثر انداز ہے، لیکن بہرحال دونوں میں فرق ہے۔ مطالب کے اعتبار سے زمین تا آسمان فرق ہے۔ درست ہے کہ حکمت متعالیہ شہود سے استفادہ کرتی ہے، اس سے فائدہ لیتی ہے، لیکن بہرحال حکمت متعالیہ ایک فلسفہ ہے، آپ اس کو تصوف اور عرفان نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر جو مہم ترین اہم ترین بنیاد ہے وہ برہان ہے، وہ روش عقلی ہے۔ برہان کے ذریعے سے کسی بھی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ وہاں پر مسئلے کے ثبوت کا معیار حکمت مطالعہ میں عقلی برہان ہے، لیکن عرفان نظری میں برہان سے کمک لیتے ہیں، لیکن اصل بنیاد روش شہودی ہے، کہ یہ تفاوت عرفان نظری اور حکمت مطالعہ میں ہے۔ فتلخص، خلاصہ کلام کروں میں اپنے تمام مباحث کا خلاصہ کلام یہ کہ آغا جان عالم اسلام کے اندر حقائق کی معرفت حاصل کرنے کی مختلف روشیں ہیں۔ ایک روش کلامی روش ہے کہ کلامی روش میں فقط ظواہر دین پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور ظواہر دین کے علاوہ اپنے اعتقادات کے اثبات کے لیے معمولاً روش جدلی ہوتی ہے، برہانی روش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ کلامی روش کے اندر کہ اس کلامی روش کے اعتبار سے بہت سارے مسالک پیدا ہوئے کہ علم کلام اسلامی کے تعارف میں ہم نے ان کو پیش کیا کہ معتزلی روش ہے، اشعری روش ہے، اور شیعہ امامیہ روش ہے، کہ تفصیلی گفتگو میں نے کلام اسلامی کے تعارف میں عرض کی ہے۔ یہ ایک روش ہے۔ دوسری روش عقلی اور فلسفی روش ہے۔ عقلی اور فلسفی روش کے اعتبار سے بھی 3 مکتبہ فکر ہے۔ ایک مکتبہ فکر جو مشا کہلاتا ہے، یا جس کو حکمت بحثی کہتے ہیں، کہ اس کے اندر خالی خشک روش عقلی ہے۔ دوسری روش یا دوسرا مکتب اس فلسفے کے اندر حکمت اشراق ہے، کہ وہ روش بحثی کے ساتھ ساتھ روش اشراقی کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تیسری روش فلسفے کے اندر حکمت مطالعہ کی ہے، کہ حکمت مطالعہ کے اندر دین، شریعت، عقل اور دل یعنی اشراق، یہ تینوں روشیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی حکمت مطالعہ یعنی عرفان و برہان و قرآن۔ اور ان کے مقابلے میں ایک اور روش جو عالم اسلام میں ہے وہ تصوف اور عرفان کی روش ہے، کہ جہاں پر کلن دار و مدار شہود پر ہوتا ہے۔ یہ تقریباً عالم اسلام کے اندر فلسفے کا ماجرا ہے، کہ عرض ہوا کہ آخری مکتب جو نسبتاً دینی معارف کی تحلیل، تفسیر اور تعبیر بیان کرنے میں موفق ترین مکتب ہے وہ حکمت مطالعہ ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ کے بعد
جو معمولاً محققین آتے ہیں وہ درجہ اول کے متکلم بھی ہیں، درجہ اول کے عرفاء بھی ہیں، درجہ اول کے فلاسفہ بھی ہیں۔ ملا صدرہ کے بعد آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ متکلم جدا ہے، فلسفی جدا ہے، عارف جدا ہے، نہ، ملا صدرہ نے بہت بڑے پیمانے پر ان روشوں کو جمع کر لیا اور کافی مقدار میں جو اختلافات تھے، جو جھگڑے تھے، ان کے درمیان فیصلہ قائم کر دیا، اور الحمدللہ یہ عالم اسلام میں یہ مکتب اہل تشیع کے اندر رونما ہوا۔ لہذا تشیع کے اندر فلسفے کا، عرفان کا، دین کا ایک خوبصورت امتزاج ہے اور اسی کا تسلسل چل رہا ہے۔ لیکن برادران اہل سنت کے ہاں کیونکہ اتنی قوی شخصیات فلسفے میں پیدا نہیں ہوئی، امام غزالی اور امام فخر رازی کے بعد قوی شخصیات نہیں آئی، لہذا وہاں پر فلسفے کا تسلسل ہمیں نظر نہیں آتا۔ لے دے کر اگر آپ دیکھیں بھی صحیح، بر صغیر کے اندر جو درس نظامی ہے دیوبند کے اندر، بعد میں پھر وہ پاکستان میں بھی کسی حد تک چل رہا ہے، لے دے کے وہاں پر جو چند کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہی فلسفے مشاء والی چند کتابیں، وہ بھی بے روح طریقے سے، کہ آج کل کے زمانے میں تو کلن فلسفہ وہاں پر ختم ہو چکا ہے کیونکہ اتنی بڑی شخصیت نہیں آئی۔ لہٰذا برادران اہل سنت کے ہاں آپ کو فلسفہ اس معنی میں قوی طریقے سے نہیں ملے گا، اگرچہ تصوف اور عرفان عملی شکل میں کسی حد تک وہاں پر ہے، لیکن فلسفے اور عرفان اور تصوف میں بھی اس عرفان نظری کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والی شخصیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کسی حد تک ترکی کے اندر کچھ شخصیات تھیں، جیسے ابن حمزہ فناری ہے، یا مثلا اس کے بعد بھی تک و تو آپ کو شخصیتیں ملیں گی، جیسے محمد ابن قطب الدین ازنیکی کہ جنہوں نے مفتاح الغیب پر بھی شرح لکھی، فتح مفتاح الغیب، اس طریقے کے چند افراد آپ کو ملیں گے۔ لیکن کیونکہ ان کے ہاں بھی ملا صدرہ جیسی شخصیت کا فقدان تھا، لہذا وہ بھی ان مسائل کو حل و فصل کرنے کے اندر ہمیں واماندہ نظر آتے، عاجز نظر آتے ہیں، کیونکہ عرفان کا جو اہم ترین مسئلہ تھا نا، وحدت شخصی، توحید شخصی، وحدت الوجود، اس مسئلے کو عقلی براہین کے ساتھ فقط ملا صدرہ نے ثابت کیا۔ اس سے پہلے جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ عرفان نظری اور عرفان ابن عربی بھی جو عالم تشیع کے اندر رونق اختیار کرتا ہے وہ دوسرے مراکز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے محققین عرفان ابن عربی کے بڑے بڑے محققین آپ کو عالم تشیع کے اندر نظر آئیں گے، عالم تسنن میں آپ کو شخصیات نظر نہیں آئیں گی۔ یہ بغیر تعصب کے میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک، موجودہ زمانے تک جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اس عرفان کے اندر، وہ آپ کو شیعہ شخصیتیں نظر آئیں گی۔ اور کیونکہ ملا صدرہ نے ظاہر سی بات ہے کہ دین کو بھی ان معارف کے اندر حد سے زیادہ دخالت دی ہے، لہٰذا عرفان اور تصوف کے نام پر جو دوسرے مکاتب فکر کے اندر آپ کو بدعات اور انحرافات نظر آتے ہیں وہ مکتب تشیع میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ مکتب تشیع میں آپ کو درجہ اول کا عارف بھی ہوگا اور وہی بندہ درجہ اول کا فقیہ بھی ہوگا، وہی بندہ درجہ اول کا فلسفی بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر امام خمینی کو آپ دیکھ لیں، نور اللہ مرکزہ الشریف، کہ درجہ اول کا فلسفی ہے، فلسفی متون کی تدریس کرتا ہے، درجہ اول کا عارف ہے، درجہ اول کا فقیہ ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو معاصر زمانے میں آپ دیکھیں، درجہ اول کا آپ کو یہ بندہ فقیہ نظر آئے گا، درجہ اول کا یہ بندہ آپ کو مفسر نظر آئے گا،
درجے اول کا یہ بندہ آپ کو فلسفی نظر آئے گا اور درجے اول کا یہ بندہ عارف نظر آئے گا۔ یہ ملا صدرہ کے نظام کی برکات ہے۔ حتیٰ کہ معاصر زمانے میں اس وقت جو زندہ شخصیات ہے، حضرت آیت اللہ جوادی آمولی دامت برکاتہ، حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی دامت برکاتہ، کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ درجے اول کے یہ فقہا بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں، کہ یعنی ملا صدرہ نے جس میمون اور مبارک سسٹم کی بنیاد رکھی تھی، اس سسٹم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری بدعات جو تصوف اور عرفان کے نام پر تھی، ان بدعات اور انحرافات کو بھی حقیقی عرفان سے دور کیا گیا۔ حتیٰ ملا صدرہ کی آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے آثار کو اٹھا کر دیکھیں، یہ جہلہ صوفیہ کہ جو اپنے آپ کو عارف اور صوفی کہلاتے، ان کے رد میں کتاب لکھتے ہیں آپ، کسر و اصنام الجاہلیہ۔ اس وقت تک ان ردی قسم کے صوفیوں کو کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یہ عرفا رد بھی کرتے ہیں لیکن اصل عرفان کو قبول بھی کرتے ہیں۔ کہ بہرحال خداوند منان ہمیں توفیق دے کہ ان نظاموں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، اور اس طریقے سے الحمدللہ یہ ہمارا جو فلسفے کے تعارف کے بارے میں مقدماتی گفتگو تھی اور کلیات تھے، ان کو تقریباً بیان کیا، اور آئندہ جلسات سے انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو مسائل فلسفے کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آخر میں عرض کروں گا، اس وادی کے اندر اور بہت ساری باتیں کہنے والی تھی جو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہیں کہیں۔ اعلیٰ کبھی خداوند متعال نے فرصت دی اور کسی متن فلسفی کی تدریس کی تو انشاءاللہ اس کے ضمن میں ان نکات کو بھی عرض کریں گے۔ لیکن کوئی بھی بندہ اگر فلسفہ اسلامی میں کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ان مقدماتی مباحث کو مد نظر رکھے گا کہ جو ہم نے تقریباً 25 جلسات کے اندر ذکر کیا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ فلسفے کا مسیر، فلسفے کا راستہ بالکل روشن ہوگا۔ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، کہاں پر پڑھ رہا ہے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، یہ نکات اس کے لیے انشاءاللہ واضح ہوں گے اور بصیرت کے ساتھ فلسفے میں وارد ہو سکے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔